سر ابھی اسد عمر صاحب جب قرض کے لیے IMF کے پاس گئے تو وہ میں دیکھ رہا جب وہ ویلکم کر رہے تھے کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جیسے ایک بندہ شرمندہ ہو کے ان کے پاس گیا ہے اور وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کولیکٹیو وزڈم کے ذریعے ان مسائل سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں اور اس طرح ہم جب کسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملزم کے طور پر ہم پیش ہوئے ہیں اور وہ ہم سے بہت ساری چیزیں کلیم کرتے ہیں. تو کیا آپ کوئی ایسا مشورہ دیں گے کہ ہم اپنے خود اختیاری کی طرف جائیں اور خود مختاری کی طرف جائیں؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بحیثیت قوم بحیثیت پاکستانی we have not been able to evolve any sense of nationhood. بیسیکلی یہی ہے. ابھی تک ہم لوگ پنجابی اور سندھی اور بلوچی ہم تقسیم ہیں لسانی بنیادوں پر قومی بنیادوں پر اور ڈفرینٹ قسم کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ نہیں گئے تھے یہ پاکستان وہ بھی سمجھتے تھے کہ ایک طرح کا وہ تھا ان کا مائنڈ سیٹ جو لوگ پنجاب کے بیوروکریسی فرام پنجاب جو ایسٹ پاکستان گئے تھے ان کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے یار یہ کیا ویری کنٹمپچوس کہ فزیکلی دے آر شارٹ اور دے نیور ریئلائز اٹ از ناٹ اے فزیک اٹ از اے انٹلیکٹ وچ ورکس. تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک کاز تھی کہ ہم ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے اور فزیک کو بیس بنا کے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جرنل بھی نہیں تھا اس وقت مشرقی پاکستان کی طرف سے کوئی جرنل نہیں تھا, سب اس طرف سے مغرب پاکستان کی طرف سے. ایک بریگیڈیئر سے بچو کریم وہ پروموٹ رہتے اور دوسرے سے یہ خواجہ ناظم الدین اور ان کے وصال الدین. مطلب ہے ان کو ہم نے محروم تو رکھا اور ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو تھوڑی سی نفرت تو بڑھتی ہے, لیکن اس کو محبت میں بدلنا بھی تو ایک ڈپلومیسی ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خامی ہے تو آپ 2 قدم آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ انہیں گلے لگائیں. یہ عام روٹین میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اسے منانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں, اس سے رابطہ ہی نہیں کرتے تو پھر اس کی احساس کمتری والا سلسلہ وہ اور بڑھ جاتا ہے اور وہ زیادہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے کہ چلو حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے لیکن انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں منانے کی, لیکن یہ ہم سے نہیں ہو سکا. مجھے اس کا افسوس ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یقیناً. میں آپ سے اکثر میں ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں تھا کولمبو میں سری لنکا 1971-72. تو یہ بنگلہ دیش کی گرم تھی موومنٹ. تو 16 دسمبر کو میں جب ایمبیسی آیا تو 16 دسمبر 71 تو یہ ایمبیسی میں سردیاں تھیں تو میں نے گاڑی کا شیشہ چڑھایا ہوا تھا تو ایسے میں ایک ہمنگ ساؤنڈ سے آئی جیسے بہت سی مکھیاں آئے ہیں. وہ میں پریشان میں تو وہ ایمبیسی کا بہت بڑا لان تھا. وہاں پہ کوئی 500 کے قریب آدمی بیٹھے ہوئے رو رہے تھے سبکیاں لے کے ہچکیاں لے کر. میں پریشان. تو میں گیا تو وہ ایک اس سے سر ابوبکر حاجی فرید پاکستان میں ہائی کمیشن بھی رہے. میں ان کے پاس گیا. وہ ان کے تھے اس میں ایک سے لیڈر. تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ جو ایسٹ پاکستان ہوا ہے اس کو صدمہ ہوا جانے کا آپ نے ہمارا مان توڑ دیا. ہم تو 6% ہیں صرف پاپولیشن کے, لیکن ہم ایسے اگر کے چلتے سے گویا ہم میجورٹی ہیں. تو آپ اور آپ کے اس کے اوپر آسرے کے اوپر پاکستان ہماری پشت پر ہے تو آج آپ نے ہمارا مان توڑ دیا. مطلب کتنے وہ ڈسہارٹ ہوئے. اور میں ادھر ایک بنگالی سے ملا تو اس نے کہا اب بھی وہ ادھر ہی رہ گیا اور اس نے کہا بس یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گھر میں زیادہ بھائی ہوتے ہیں تو ایک بھائی جو ہے اپنا علیحدہ گھر لے لیتا ہے تو
تو میں تو اس نے کہا میں ایسے ہی محسوس کرتا ہوں جیسے ایک گھر خاندان بڑا ہو جاتا ہے تو وہ گھر تبدیل کر لیتے ہیں اور دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں، لیکن رشتے ناطے اسی طرح برقرار رہتے ہیں۔ یہ ان کے جو خیالات میں آپ سے عرض کروں۔ سر اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ یہ کابل کی طرف اگر ہم جائیں تو ہم تاریخ پڑھیں تو ایک شعر پھر میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں اور پروگراموں میں اس کا عرض کرتا ہوں، اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کاٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ ہمارے ہاں مسلم کمیونٹی کو اکٹھا رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جو خاص طور پر ہمارے قریبی ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ میں امریکہ میرے اپنے ذاتی خیال میں ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ رہیں۔ امریکہ خود طالبان کی مدد کرتا رہا اور ہولی واریر انہیں کہتا رہا، لیکن جب اس نے رشیا کو یہاں سے نکلوا لیا تو اب وہ گڈ بیڈ طالبان کی ٹرم آئی اور پھر سب کو بیڈ کہنا شروع کر دیا۔ تو ہم کیوں نہیں سفارتکاری میں اس طرح کامیاب ہوتے کہ دنیا کو بتائیں کہ ہماری ترقی میں کون رکاوٹ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے امریکہ کی یا کوئی بھی کنٹری ہو، ان کے جو مفادات ہیں وہ اولویت رکھتے ہیں ایز فار دے آر کنسرن، کیونکہ وہ کہتے ہیں دیر از نو فرینڈ اینڈ فو، دیر آر اونلی نیشنل انٹرسٹ وچ آر اٹرنل انچینجیبل۔ صرف جو قومی مفاد ہے وہ انچینجیبل رہتا ہے، آج جو آپ کا دوست ہے اور حلیف وہ کل کو آپ کا حریف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اب اس سے اور ڈپلومیسی کا کمال یہ ہے یا کہ یعنی آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنے ملک ہم نے طریقہ کو ایسا نکالنا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے انٹرسٹ سے ہم متصادم نہ ہوں، اور جہاں تک آپ کو تعلق ہے آپ کو آپ کے حقوق مل جائیں اور مجھے جسے تک امریکہ کے ساتھ دیکھیے نا، اب ایک سے یہ علی جہانگیر صدیقی کو بھیجا تھا، 3 مہینے بعد حکومت چینج ہوئی، ان کے خلاف نیب کے چارجز بھی ہیں، 11 کو انہوں نے بلایا بھی ہے آنے کے لیے۔ تو اب ایک شخص اگر داغدار ہو اور اس میں یہ امیج ہو تو پھر آپ کیسے دیکھیں نا، آپ جرمنس کو یا برٹش کو یا کسی کو دیکھتے ہیں تھرو زیپی، خواہ وہ 1 ہو یا 10 ہو۔ اب یہ ہے سفیر یا ان کے اور سفارتکار، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ بے داغ ہوں، اچھا کیریکٹر ہو، اچھے لوگ ہوں۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو ہم اگر ایشین ممالک کے جو کنٹریز ہیں اگر ہم مل کے اپنے مسائل خود حل کریں اور ایک بلاک بنائیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارے اپنے سسٹم میں اور سوسائٹی میں اور معاشرے میں ایسی کنٹرڈکشنز ہیں کہ یہ خیال ہے تو محال ہے تو جنوں کہ رہی نا، ابھی سے آپ یہ تحریک یا رسول جی تحریک لبیک، تحریک لبیک، تحریک طالبان، اس کے بعد یہ تو ہو گئے ایکسٹریم رائٹرس، لبرل پارٹیز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے قادری، جیسے اسامہ قادری، ان کا بازار بن گیا اور لوگ پتہ نہیں کیا کہ خدا کا بھیجا ہوا تحفہ تھا، اور دوسرے ہیں سوچتے ہیں کہ جی اٹ واز جسٹ این آرڈینری کیس، ہی واز مرڈرڈ اینڈ ہینگڈ پیریڈ۔ اب آج ہی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے یہ تحریک ٹی ایل پی کی جو بھی ہے اس کے جو امیر ہیں انہوں نے کہا ہے افضل شاہ قادری کہ اگر آپ شیعہ بیوی کو سزا نہیں دی، پھانسی نہیں دی تو ہم سارے ملک میں آگ لگا دیں گے۔ دیٹ از اے کائنڈ آف تھنگ۔ تو اگر آپ کی اپنی سوسائٹی میں اتنی کنٹرڈکشنز ہیں اور اتنے ایکسٹریم خیالات ہیں، یعنی ابھی مثلا یہ تحریک ختم نبوت، پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان بنا اس بنیاد پر اور جو بھی
کہ مسلمانوں کا ملک ہوگا، مسلمان جو ہے اپنے مطابق جو ہے یعنی اپنی مرضی سے اپنے زندگی میں اپنے مذہب پہ چل سکتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ سب کا ملک ہے، جو بھی پاکستان میں آئے گا وہ پاکستانی کہلائے گا. تو اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا سفارتکاری کے حوالے سے بتائیے گا کہ کامیاب سفارتکار کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے جو کہ ہمارے اب نوجوان نسل اس میں آ رہی ہے. آپ نے تو اپنا وقت بڑا اچھا گزار لیا. اب جو کمنگ سفارتکار ہیں ہمارے، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے اور حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ وہ راست گو ہو، بات سچی کرے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو ایک دن دو دن تیسرے دن آئی ایکسپوز امیج خراب ہو جائے گا. جی، تو کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ سفیروں کو حالات سے باخبر رکھا جائے اور وہ کہہ سکے کہ ہاں یہ حالات. مثلاً جو وار ہوئی ہماری 71 کی، تو اس زمانے میں جو خبریں آتی تھیں اس قدر ممالکہ ہمیں جو تو وہ یہ ایمبیسڈر جمشید مار کر ان کی کتابت ہوئی سائلنٹ ڈپلومیسی. اس میں نے لکھا کہ کوسیگن نے یہ گئے بریف کرنے کے لیے 71 وار کے اوپر. تو جب وہ تھا فارن منسٹر کوسیگن، فارن منسٹر کو انہوں نے کہا کہ جی ہولڈ اٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا وہ ہے قونصل جنرل ان ڈھاکہ، ہی ہیز سینڈ می دس رپورٹ which is totally different from your narrative. The point is, should I trust my people or you? And Mark writes that I felt so ashamed, because then he knew there's no point telling him anything because he knows that I'm just concocting things. تو یہ ہے سب سے بڑی ضرورت جو ہے سب کی کہ آپ آنیسٹ ہوں، فرینک ہوں اور مین آف انٹیگریٹی ان دا سینس آف یور کانٹیکٹ اینڈ ایوری تھنگ. کیونکہ اب تو دنیا بہت آگے آ گئی ہے، ہر طرح کے یہ ہے الیکٹرانک ڈیوائسز. مجھے یاد ہے برلن اور ان ماسکو ان 1970 جب ٹیلی گرام سے سائبر ٹیلی گرام، تو وہ ہم پانی کا شاور کھولتے تھے اس کا باتھ روم کا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس سے جو وہ کر سے ایوز ڈراپنگ کر رہے تھے وہ نہیں ہوتی تھی. ہاں آواز آتی پانی کی تو ڈسٹرب ہو جاتی تھی لیا، تو لہریں ڈسٹرب ہو جاتی تھیں. تو یہ اب یہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہی کے شکل آپ کے ساتھ دوسری جگہ وہ کیا کہتے ہیں نئی ایک ٹیکنالوجی آئی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ڈپلومیٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو اپنے حکومت ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، اور اعتماد دوسری صورت میں رکھتا ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا علی جہانگیر صدیقی کا کہ ہی ڈز ناٹ انجوائے دی سپورٹ آف دی گورنمنٹ آف دا ڈے. اور یہ ان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور اس سے پاکستان میں نقصان ہو رہا ہے. ان کو ذاتی سمجھ کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پاکستان میں نقصان ہو رہا ہے. تو اب آپ یہ 75 سے 80 ملکوں میں سفارت خانے کا، تو 80 سفیر پاکستان اس میں بھی بانج نہیں ہو گیا کہ 80 آدمی آپ کو مل سکتے اچھے یقیناً. اچھا دوسری یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اب بلیو کرتی ہے اس کے اوپر کہ آپ کا وہ ہونا چاہیے مکمل اختیار اپنے نمائندوں کے اوپر اور اپنے جو بھی سفارش کار ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ جو ایکسپیرینس ہے اس سے نجاتی کر کے ذات سے پسند نہ ہوتا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر ہوں، میں نے اگر 35 سال کام کیا تھا تو کچھ تو حاصل کیا، کچھ تو گین کیا. آپ ایک 35 سالہ تجربے کار کو چھوڑ کر ایک نیو کمر پہ بیس کر رہے ہیں، ڈپینڈ کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے. طیب صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین، یہ تھے طیب صدیقی صاحب
جو ایک کامیاب سفارتکار کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اس ساری گفتگو سے میں نے جو کنکلوڈ کیا وہ یہ ہے کہ ایک کامیاب سفارتکار ہی اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا سرمایہ ہیں ان کو ہم اپنے ایشوز میں انوالو کریں، ان سے مشورے لیں اور ان کی انگلی پکڑ کے آگے چلیں، کیونکہ ایک تجربہ کار سفارتکار ہمارے لیے ایک خزانہ ہے، اور ہم نئے تجربات کرنے کی بجائے ان سے استفادہ کریں تاکہ ملک ترقی کرے اور ہم ایک ایشین ٹائیگر کے طور پر سامنے آئیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔